بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سبھی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ ماہ شعبان المعظم جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ کو بیان فرمایا ہے اور شعبان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ اور اسی شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت اپنی مخلوق کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ چونکہ 15 شعبان المعظم قریب ہے اور اسی حوالے سے آپ اس کی فضیلت کو بھی جانیں، اس کی فضیلت کو بھی دیکھیں کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت کس انداز میں بیان فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان المعظم کو غروب آفتاب کے وقت سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العزت صدا لگاتا ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی طلب کرنے والا میں اس کو معاف فرما دوں، ہے کچھ میری بارگاہ میں جھکنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق میں کشادگی طلب کرنے والا کہ میں اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دوں، اور ہے کوئی مصیبت میں مبتلا جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی مصیبت کو دور فرما دوں۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 15 شعبان المعظم کو جو بندہ بھی روزہ رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اور اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے اور صدائیں لگاتا ہے، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا، ایسا بندہ جو مصیبت میں مبتلا ہو اور پریشان ہو، وہ میری بارگاہ میں التجا کرے، گڑ گڑائے، مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا فرما دوں۔ اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو بہت زیادہ مواقع فراہم کرتا ہے، بہت زیادہ موقع دیتا ہے، بہت زیادہ راتیں ایسی دیتا ہے کہ جس میں وہ اپنی مخلوق کو بخشنا چاہتا ہے، لیکن حیرت ہوتی ہے ایسی مخلوق پر کہ جو ان راتوں کو پا کر بھی ان کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتی، ان راتوں کو پا کر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑاتی نہیں، گناہوں سے بخشش نہیں طلب کرتی۔ اللہ رب العزت چاہتا ہے، ویسے تو تہجد کے وقت کچھ لمحات کے لیے اللہ رب العزت دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ جو بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تہجد کے وقت جو مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ رات اتنی عظمتوں والی رات ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العزت یہ رحمت فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق میں کشادگی مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کو کشادہ کر دوں، ہے کوئی ایسا بندہ کہ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ مجھ سے اس سے چھٹکارا مانگے، میں اس کو مصیبت سے چھٹکارا عطا کر دوں۔ اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، بڑا رحمت والا معاملہ کرنے والا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، اور یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب آپ اسی احتشام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو بخشنا چاہتا ہے، اپنی مخلوق کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اپنے مخلوق کے ساتھ مہربانی والا معاملہ کرنا چاہتا ہے، لیکن مخلوق رب کی طرف نہیں جا رہی، مخلوق اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھک رہی، مخلوق رب کی بارگاہ میں قیام و سجود نہیں کر رہی، بخشش کی دعائیں نہیں کر رہی، تو کس طرح اللہ رب العزت انہیں معاف فرمائے گا۔ بہت ساری حدیث مبارکہ اس بارے میں آتی ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ یہ رات ایسی ہوتی ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس کے بعد قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر مخلوق کو بخش دیتا ہے۔ تو آپ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے مخلوق کے ساتھ، اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر مہربان ہے۔ رہی بات یہ کہ اس
رات میں کون سی عبادت کی جائے، کون سے نوافل پڑھے جائیں اور کون سے معمولات اختیار کیے جائیں جن سے اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ویسے تو کوئی بھی کام کیا جائے، درود شریف کا ورد کیا جائے یا نوافل ادا کیے جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اور اوراد و وظائف کیے جائیں، یہ بہت اچھا عمل ہے، بہت اچھا طریقہ کار ہے، یہ بھی کار ثواب ہے، اس سے بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن بزرگان دین کے کچھ معمولات ہیں جن میں سے ایک معمول ان کا یہ رہا ہے کہ جس وقت سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی جاتی ہے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، پھر نوافل پڑھے جاتے ہیں اور نوافل پڑھنے کے بعد 6 رکعت نفل ادا کیے جاتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کا معمول رہا ہے، 6 رکعتیں نوافل کی ادا کی جاتی ہیں۔ اس میں سے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 رکعتیں کر کے 6 رکعت نفل کے ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ اس انداز میں ادا کیے جاتے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے، اور پہلی جو 2 رکعتیں ہوں گی ان 2 رکعتوں میں آپ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور 2 رکعتیں نماز ادا کرتے ہیں۔ 2 رکعتیں نماز ادا کرنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں گے اور نیت یہ رکھیں گے کہ یہ جو 2 رکعتیں میں ادا کر رہا ہوں یہ درازی بالعمر کی ہیں، درازی عمر کی ہیں۔ اور اس کے بعد جو 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں وہ 2 رکعتیں آفات و بلیات، حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے نیت کرنی ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں ادا کی جا رہی ہیں یہ آفات و بلیات سے محفوظ رہنے کے لیے ہیں۔ اور آخری جو 2 رکعتیں ادا کی جانی ہیں وہ 2 رکعتیں اس انداز میں پڑھنی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے دونوں رکعتوں میں، اور دونوں رکعتوں کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد بھی کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے نیت یہ کر لینی ہے کہ یہ جو 2 رکعتیں میں پڑھ رہا ہوں یہ دعا کرتا ہوں کہ مالک اس دنیا میں تو مجھے اپنا ہی محتاج رکھنا، کسی کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یقیناً جب آپ یہ نیت رکھ کے یہ نوافل ادا کریں گے اللہ آپ کو بہت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، التجا کریں گے اور بخشش کی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اس کریم رب کی بارگاہ میں جھک جائے، بندہ اس کریم رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے، رب کی بارگاہ میں التجا کرے، مالک میرے گناہ کم ہیں، تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت والا معاملہ میرے ساتھ فرما اور میرے گناہوں کو نہ دیکھ، تو اپنی رحمت کو دیکھ۔ جب اس انداز میں، ان الفاظ میں اور گڑ گڑا کر ندامت کے ساتھ جب آپ رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے، یقیناً اللہ رب العزت کا یہ جو حکم ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کے گناہوں کو بخشوں، یقیناً اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان عبادات کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔